کل صاحب عبدالرشید صاحب کا یہ سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم MTA پر درس قرآن سن رہے ہوں اور اس دوران سجدہ تلاوت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ تلاوت جو ہے یہ ایک اختیاری بات ہے، خواہ کوئی سجدہ کرے خواہ نہ کرے۔ اگر وہ سجدہ کرے گا تو اسے ثواب مل جائے گا، اگر سجدہ نہیں کرے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ بخاری شریف میں 3 حدیثیں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جب آپ کوئی سجدے والی آیت پڑھتے تو سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی اور آیت سجدہ پر سجدہ کیا اور تمام حاضرین نے آپ کے ساتھ مل کر سجدہ کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النجم پڑھ کر سنائی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ کے آنے پر سجدہ نہیں کیا۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ سجدات تلاوت لازمی اور ضروری نہیں، بلکہ یہ ایک اختیاری عمل ہے، خواہ کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ظاہر ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سورۃ النجم کی آیت سجدہ پر سجدہ کیا اور ایک مرتبہ نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک دن جمعے کے دن منبر پر خطبے کے دوران سورۃ النحل کی تلاوت کی۔ جب آپ سجدے والے آیت پر پہنچے تو آپ منبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا، آپ کے ساتھ مل کر حاضرین نے بھی سجدہ کیا۔ اگلے جمعے آپ نے پھر اسی سورت کی تلاوت فرمائی اور جب آپ سجدے والے آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، ہم سجدات والے آیات پڑھتے ہیں، بس آیات سجدہ کے آنے پر جو سجدہ کرے اس نے اچھا فعل کیا، اور جو سجدہ نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس وضاحت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دن سجدہ نہ کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فکرہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدات تلاوت فرض نہیں کیے، انہیں ہماری مرضی پر چھوڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صحابہ کی مجلس میں دوران خطبہ سجدات تلاوت کے بابت یہ ارشاد صحابہ کے سامنے ہوا اور کسی صحابی نے حضرت عمر کی رائے سے اختلاف نہ کیا، لہذا اسے اجماع کی حیثیت ہو، اور اجماع صحابہ سے ثابت ہوا کہ سجدات تلاوت فرض نہیں ہیں بلکہ یہ اختیاری امر ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی کتاب تریاق القلوب میں، فرمایا صحابہ کا اجماع حجت ہے جو کبھی ضلالت پر نہیں ہوتا۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ ان احادیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا سجدہ کرے آیت سجدہ کے آنے پر تو جو اس کے پاس مقتدی ہیں، سامعین ہیں، جو اس کی آیات کی تلاوت سننے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اس کے ساتھ مل کر سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر تلاوت کرنے والا آیت سجدہ کے آنے پہ سجدہ نہ کرے تو پھر سننے والے سجدہ نہ کریں۔ جب ہم MTA پہ
تلاوت ہو رہی ہو اور تلاوت سننے کی غرض سے یا درس قرآن ہو رہا ہے اور درس قرآن سننے کی غرض سے بیٹھے ہوں سامعین کے طور پر، اگر تلاوت کرنے والا یا درس قرآن دینے والا آیت سجدہ کے آنے پہ سجدہ کرے تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، اگر وہ آیت سجدہ کے آنے پہ سجدہ نہ کرے تو پھر ہمیں بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ صرف ان کے لیے ہے جو اس آیت کو یا اس تلاوت کو یا درس کو سن رہے ہوں اور سننے کی نیت سے وہاں بیٹھے ہوں۔ لیکن اگر گلی سے گزرتے ہوئے یا کوئی کام کاج کر رہا ہے اس کے کان میں سجدے والی آیت کی آواز پڑ گئی تو وہ اس حکم سے، اس ہدایت سے مستثنا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ نے مختلف مثالوں کے ساتھ کافی شافی جو ہے اس مسئلے کے متعلق وضاحت فرما دی ہے، اور امید ہے کہ جنہوں نے سوال پوچھا ان کے لیے بھی اور دیگر جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ پوری طرح کھل گیا ہوگا۔